خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها العبد الصالح. صلوات بھیج دیں بابا. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ
مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس گھٹن سے بھری ہوئی کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے بوسیدہ لباس سے صرف نظر کر کے فرش عزا پر بلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ اس مجلس میں ہم سے بہتر علماء، خطبہ، افاضل تشریف فرما ہیں۔ قبلہ و کعبہ مولانا اعجاز عباس صاحب ہمارے بڑے ہیں، قبلہ و کعبہ مولانا یاسو عباس صاحب اور دیگر خطبہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ظاہر ہے کہ دروازہ حسین کا سب سے ادنا جارو کش ہوں اور منبر غدیر کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں۔ جگہ بلند ہے، میں ذرہ ہوں، مگر بلند جگہ پر جس کا ذکر کرنے آیا ہوں وہ بھی بلند ہے، اس کا ذکر بھی بلند ہے۔ تو چند لمحے تاخیر بہت ہو چکی ہے، دور و دراز سے مومنین تشریف لائے ہیں مجلس میں، ہم سے پہلے ہم سے بہتر افراد پڑھ چکے، ہمارے بعد ہم سے اچھے افراد پڑھیں گے۔ چند لمحے گفتگو ہے۔ یاد رہے خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کو بہت سے اعزاز دیے، بہت سی سندیں دیں، بہت سے عہدے دیے، بہت سے مرتبے دیے۔ ان مرتبوں میں، ان اعزازات میں سر فہرست جو لفظ آتا ہے ابھر کے وہ ہے مومن۔ اگر اللہ نے کسی کو مومن بنا دیا تو اب پھر مومن تو مومن ہے، مومن کا احترام لازمی ہے۔ اور یہ مومن اتنا بڑا اعزاز ہے، کسی کو مومن کہا جائے یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ لفظ مومن کو اس نے خود اپنے اسماء حسنہ کے لیے پسند کیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اہل نظر تشریف فرما ہے، یعنی اس کے اسماء حسنہ میں جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، وہیں پر اس کا ایک اسم جو ہے وہ مومن بھی ہے، المومنوں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایک ایسا لفظ ہے لغت کائنات کا کہ جس لفظ کا بدل ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے کو بھی مومن کہا اور اپنے مخلص بندے کو بھی مومن کہا۔ اسی طرح ایک اعزاز اور ہے، وہ کیا ہے؟ متقی۔ اگر کوئی متقی کہلائے تو کیا کہنا؟ اس لیے کہ متقی ہونا یہ بلند بات ہے، متقی ہونا اعلیٰ بات ہے، متقی ہونا تقدیر کی بات ہے، متقی ہونا نصیب کی خوبی ہے، متقی ہونا قسمت کا کمال ہے۔ ہر کوئی متقی نہیں ہوتا،
تو وہ اپنے بندے کو کبھی مومن کہتا ہے، کبھی متقی کہتا ہے۔ مومن ہونا بھی بڑی بات، متقی ہونا بھی بڑی بات، مگر اب اس کو کیا کیجیے گا کہ مومن کو دیکھیے جب بھی علی یاد آتے ہیں، متقی کو دیکھیے جب بھی علی یاد آتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ مومن پر نظر پڑے جب بھی یاد علی آئے، متقی پر نظر پڑے جب بھی یاد علی آئے، اس لیے کہ مومن بن ہی نہیں سکتا بنا علی کے، متقی بن ہی نہیں سکتا بنا علی کے۔ ہم کہیں نہ مانیے، مولا کا کوئی چاہنے والا کہے نہ مانیے، لیکن اگر پیغمبر کہیں یا علی حبک تقوی والایمان، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ توجہ فرمائیے، جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اہل نظر کے لیے، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی جزا دیں آپ کو، بس بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ نوجوان حضرات توجہ فرمائیں۔ تو اب مومن ہونا کمال کی بات ہے، ہر کوئی مومن نہیں ہوتا۔ متقی ہونا کمال کی بات ہے، ہر کوئی متقی نہیں ہوتا۔ تو جو خدا مومن بناتا ہے، جو متقی بناتا ہے، اسی نے ایک لازوال منصب اور بنایا، وہ منصب ہے نبوت۔ خدا حسین کا واسطہ توجہ، وہ منصب ہے نبوت۔ مگر یاد رہے، مومن ہونا، متقی ہونا، نبی ہونا، یہ ساری چیزیں بحد کمال ہیں، بحد کمال ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ مگر پاکیزہ لفظوں کی لغت میں جہاں مومن ہے، جہاں متقی ہے، جہاں نبی ہے، وہی ایک لفظ اور ہے، عبد۔ میں داد چاہتا ہوں اہل نظر سے، وہی ایک لفظ اور ہے، عبد۔ یہ عبد اتنا بلند لفظ ہے کہ وہ مومن کو بھی عبد نہیں کہتا، متقی کو بھی عبد نہیں کہتا، ہر نبی کو بھی عبد نہیں کہتا۔ چند ہی رسول ہیں جنہیں اس نے عبد کہا، جیسے ابراہیم کو اس نے کہا عبد۔ اور ابراہیم کا بھی کمال ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم ہیں، خلیل ہیں، مگر اطمینان کب حاصل ہوا؟ جب اس نے اپنا عبد کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدیت کا تاج اتنا لطیف تاج ہے کہ سارے عہدے اور سارے منصب ایک طرف، اور اس کا عبد ہونا ایک طرف۔ تو مومن ہونا کمال ہے، متقی ہونا کمال ہے، نبی ہونا یہ اس کی عطا ہے، منصوص من اللہ ہے، وہ جسے چاہے نبی بنائے، مگر عبد ہر کسی کو نہیں بناتا۔ اس کا مطلب مومن اور ہے، عبد اور ہے، متقی اور ہے، عبد اور ہے۔ اب اس لفظ عبد کی بلندی سمجھی کیسے جائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جناب عباس کی سرکار بہت قریب ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لفظ عبد کی بلندی کو سمجھے کیسے؟ قبلہ حجاز بھائی بات نظر کرنے جا رہا ہوں، کیسے سمجھے؟ یاد رہے، لفظ عبد کی بلندی کو سمجھانے کے لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ جو اس کا سب سے بڑا نبی ہے اسے عبد کہا۔ وارے میرا محترم مجمع، ہائے ہائے ہائے، جو اس کا سب سے بڑا نبی ہے اسے اس نے عبد کہا۔ مجھے یاد آئے سرکار خطیب اکبر خداوند عالم ان کی قبر کو نورانی کرے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ کنبے کے ذکر کا شرف بہشت میں بھی انہیں حاصل ہوتا رہے۔ وہ ایک واقعہ پڑھتے تھے جو تاریخ میں موجود ہے، اور میں بھی اس سے استفادہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو عبد کہا۔ کیسے؟ بیٹھے ہیں سرکار، چلے جبریل، توجہ، آئے، سلام کیا حضور کو، سرکار نے جواب دیا۔ نوکر کا کام کیا ہے؟ آقا کو سلام کرے۔ خادم کا کام کیا ہے؟ مالک کو سلام کرے۔ سرکار نے جواب سلام دیا۔ کہو جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا اے اللہ کے رسول، اللہ نے بھیجا ہے۔ کا بات کیا ہے؟ کہا اللہ نے دو چیزیں بھیجی ہیں آپ کے پاس، اختیار آپ کو دیا ہے، ان میں سے جو چاہیے پسند کر لیجئے، جسے چاہیے لوٹا دیجئے۔ وارے میرا محترم مجمع،
ان میں سے ایک لے لیجئے، ایک لوٹا دیے، اختیار آپ کو دیا ہے۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ جبریل وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جبریل نے آواز دی، اے حبیب کبریا، پہلی چیز تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک کی سلطانی بلا شرکت غیرے۔ باطن میں تو آپ سلطان کونین ہیں ہی، ظاہر میں بھی جہاں جہاں تک اس کی مملکت ہے وہاں وہاں تک کے بادشاہ ہوں گے آپ، سلطان ہوں گے آپ، کوئی آپ کی سلطانی میں شریک نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے کہا جبریل دوسری کیا چیز بھیجی ہے؟ آواز دی، اے حبیب خدا، دوسری شے ہے اس کی عبدیت۔ ذرا سا بول دیجئے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری شے ہے اس کا بندہ ہونا، اس کا عبد ہونا۔ اختیار آپ کو ہے، آپ چاہے شاہی لے لیں، آپ چاہے اس کی عبدیت لے لیں۔ جبریل سے مسکرا کے پیغمبر نے کہا جبریل واپس جاؤ، شاہی لیتے جاؤ، بندگی چھوڑتے جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری! شاہی لیتے جاؤ، عبدیت واپس کا چھوڑتے چھوڑے جاؤ۔ مجھے اس کا عبد ہونا قبول ہے بنسبت بادشاہ ہونے کے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے اس کا عبد ہونا قبول ہے بنسبت بادشاہ ہونے کے۔ شاید فضہ نے یہ بات سن لی تھی، جبھی تو کہا مجھے زہرا کی کنیز ہونا قبول ہے حبش کی شہزادی ہونے سے۔ آپ نے غور فرمایا تو سرکار نے کیا فرمایا؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا شاہی لے جاؤ، بادشاہت لے جاؤ، اقتدار لے جاؤ، سلطنت لے جاؤ، عبدیت چھوڑ جاؤ، ہمیں اس کا عبد ہونا قبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی صاحب لولاک لما خلقت الافلاک، اس کے حرف کن کی تاثیر ذات محمد حق رکھتے ہوئے، استحقاق رکھتے ہوئے، اس کے عشق میں مخلصانہ طور پر شاہی کو ٹھکرایا، اس کا عبد ہونا قبول کیا۔ تو پروردگار تو مخلصانہ عمل کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، تیرے حبیب نے شاہی چھوڑی ہے، تیرا عبد ہونا قبول کیا ہے۔ اب یہ عرب کے بدو جب لغت لکھنے بیٹھیں گے تو لفظ عبد کے معنی تراشیں گے۔ کوئی لکھے گا عبد غلام کو کہتے ہیں، کوئی لکھے گا عبد نوکر کو کہتے ہیں، کوئی لکھے گا عبد خادم کو کہتے ہیں۔ تو پروردگار تیرے حبیب کی حرمت ذات کا کیا ہوگا؟ تیرے حبیب نے تیرے عشق میں عبد ہونا قبول کیا ہے، اب تو اپنے حبیب کے وقار کا تحفظ کیسے کرے گا؟ مشیت نے آواز دی، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر میرے حبیب نے میری عبدیت کو شاہی ٹھکرا کے قبول کیا تو میں بھی اس لفظ عبد کو اتنا بلند کروں گا کہ زمین سے معراج تک لے جاؤں گا۔ سارا مجمع بولے میں کچھ کہہ رہا ہوں، زمین سے معراج تک لے جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے حبیب کو معراج پر اپنے پاس بلاؤں گا تو یہ نہیں کہوں گا رسول کو بلایا، یہ نہیں کہوں گا نبی کو بلایا، یہ نہیں کہوں گا حبیب کو بلایا، میں کہوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہاں، پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات بھیجے تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ میں جب وہاں بلاؤں گا، محترم اختر بھائی بات کہنے جا رہا ہوں، منو بھائی دیکھیں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے کہا جب میں اپنے حبیب کو معراج پر بلاؤں گا، میں یہ نہیں کہوں گا
پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، یہ نہیں کہوں گا پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، یہ نہیں کہوں گا پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے حبیب کو لے گئی، طٰہٰ کو لے گئی، یاسین کو لے گئی، مزمل کو لے گئی، مدثر کو لے گئی۔ نہیں، میں کہوں گا پاکیزہ ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے عبد کو لے گئی۔ اس کا مطلب اللہ نے لفظ عبد کو اتنی بلندی دی کہ زمین کی بستیوں میں رہنے والے اس کا ادراک بھی نہ کر سکے۔ مگر آئیے بارگاہ قدرت میں چلتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے حبیب کو اگر عبد بنایا تو لفظ عبد کی بلندی کو واضح کرنے کے لیے اپنے حبیب کو بلایا معراج پر۔ کہاں بلایا؟ بولیے نوجوان بھائیوں، معراج پر کسے بلایا؟ اپنے عبد کو کہاں بلایا؟ معراج پر۔ کس لیے؟ تاکہ لفظ عبد کی بلندی ثابت ہو جائے۔ مگر معبود، جن لوگوں کے سامنے لفظ عبد کی بلندی تو ثابت کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو اتنے پست ہیں کہ اب تک اسی میں الجھے ہوئے ہیں جسمانی معراج ہوئی تھی یا روحانی۔ ہائے 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 ہائے! تو یہ لفظ عبد کی بلندیوں کو کہاں سمجھنے لگے؟ وہ بھی معراج میں جا کے، اور ایسی معراج جہاں اکیلے نبی نہ ہو، علی بھی ہو۔ ایسی معراج جہاں نبی کے ساتھ علی بھی ہو، بس بات پردے کی ہو۔ ہائے ہائے ہائے! بات پردے کی ہو۔ فقرہ عرض کروں، اہل نظر بیٹھے ہیں، پردے کے ادھر جو نظر آئے وہ نبی، پردے کے ادھر جو نظر نہ آئے وہ امام۔ اچھا، تو وہ بھی جہاں امام ہو، جہاں علی ہو، یہ اس معراج کو کہاں قبول کرنے والے؟ ہاں، جیسے قرآن یہی پھنسا ہوا ہے، ایسے ہی معراج بھی یہی اٹک جائے گی۔ لفظ معراج کی بلندی، لفظ عبد کی بلندی، یہ معراج پہ کہاں جا کے سمجھیں گے؟ معبود کچھ ایسا انتظام کر کے یہی سمجھیں۔ مشیت نے کہا چونکہ میں نے اپنے حبیب کے مخلصانہ عمل کو دیکھ کر لفظ عبد کو معراج سے مختص کر دیا۔ فقرہ کہنے جا رہا ہوں، داد بھی چاہتا ہوں، دعائیں بھی چاہتا ہوں۔ لفظ معراج سے مختص کر دیا، مخصوص کر دیا۔ اب لفظ عبد جہاں بھی ہوگا وہاں معراج ہی معراج ہوگی۔ لیکن اگر یہ پست لوگ اس معراج میں لفظ عبد کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر میں اس لفظ عبد کو زمین پر بھی بلند کر کے دکھاؤں گا، مگر اسے بھی معراج بناؤں گا۔ کیسے؟ کیسے لاؤں گا؟ مصلی پر اسے محمد کی معراج کروں گا، اسے مومن کی معراج۔ اللہ اکبر! صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ وہ محمد کی معراج، یہ مومن کی معراج۔ اچھا، تو یہاں کیسے لفظ عبد کی بلندی کو ثابت کرے گا؟ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے جب بھی مسلمان مصلی پہ آئے گا، نیت کرے گا، ہائے، تکبیر کہے گا، ذکر کرے گا، چاہے شین قاف صحیح ہو یا نہ ہو۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ ذات کو دعات پڑھے، دعات کو ذات پڑھے، کچھ نہیں آئے گا بہرحال۔ تو جب یہ ذکر بھی کر لے گا، رکوع بھی کر لے گا، ہمیں 2 سجدے بھی کر لے گا، اور 2 نہیں 4 کر لے گا، تب میں کہوں گا بیٹھ ذرا، 2 زانو ہو کے ادب سے بیٹھ۔ میں کہوں گا آپ دے گواہی، اب دے گواہی۔ معبود سجدے کر چکا، اب کیسی گواہی؟ کہ اگر گواہی نہ دے گا تو یہ کیسے کھلے گا؟ سجدہ ہم ہی کو کر رہا تھا یا آستین میں کچھ چھپائے ہے؟ ہائے ہائے ہائے! اہل نظر بیٹھے ہیں تو سجدے کر لیا، اب بیٹھ 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا مسلمان۔ کہ اب دے گواہی، کیسی گواہی؟ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ
توجہ چاہ رہا ہوں، لا شریک لہ واشہد ان محمدن سبحان اللہ، نعرہ حیدری، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے عبد بعد میں رسول. ہاں اللہ اکبر. یا قبلہ، میں نے جس کے لیے یہ تمہید عرض کی ہے بس وہ نتیجہ آ گیا ہے. اگر دلوں کے دروازے کھلے ہیں، دروازہ نجف پر کاسہ دل کو 1000 بار وار دیجئے اور پھر اس بات کو سنیے گا، مصلی پر بھی اپنے حبیب کو لایا تو پہلے عبد کہلوایا تاکہ ذہنوں میں یہ بات روشن ہو جائے کہ عبد ہوتا کون ہے. یاد رہے عبد کے معنی یہ حقیقی ہیں اطاعت گزار. عبد کے معنی یہ حقیقی ہیں اطاعت گزار. باپ اپنے بیٹا اپنے والدین کا اطاعت گزار ہے، وہ ان کا عبد ہے. کوئی اللہ کا عبادت اطاعت گزار ہے، وہ اس کا عبد ہے. عبد بمانا حقیقی اطاعت گزار. اب اللہ نے کہا چونکہ میرے حبیب نے میرے عشق میں مخلصانہ شاہی کو ٹھکرا کے، دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پل کے نہ جھپکنے پائیں، ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے مانند ہے مضمون، پل کے جھپکی لطف بیاں جاتا رہا. توجہ مرکوز رہے. کیا کہا؟ چونکہ میرے حبیب نے میرے عشق میں عبدیت کو قبول کیا، لہٰذا اس لفظ عبد کو معراج تک لے جاؤں گا، اور اگر مصلی پہ بھی لاؤں گا تو اسے معراج بناؤں گا. ہاں 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 سبحان اللہ. اس کا مطلب اس کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مخلصانہ استحقاق ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ کے عبد ہونا قبول کرے تو وہ اسے مصلی تک لاتا ہے. ہائے سبحان اللہ. وہ کہاں تک لاتا ہے؟ مصلی تک لاتا ہے، تاکہ دنیا اس کے اس جذبے کو فراموش نہ کرے. تو پروردگار مخلصانہ تیرا عبد ہونا فقط ذات محمد نے تو قبول نہیں کیا، محمد ہی کے گھرانے میں ایک ذات اور ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہے کہ حسین کو بھائی کہے، مگر آقا کہہ رہی ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ ہے. اے نوجوانوں، کیا سنا آپ نے؟ نعرہ حیدری. خانوادہ رسالت ہی میں ایک ذات ایسی ہے جو اس بات کا حق رکھتی ہے. مولا عباس اس بات کا حق رکھتے ہیں نا کہ وہ حسین کو بھائی کہیں، یا نہیں رکھتے ہیں؟ رکھتے ہیں. حق رکھتے ہوئے تمام زندگی گزار دی. میں عبد حسین ہوں، میں عبد حسین ہوں، میں عبد حسین ہوں. حق رکھتے ہیں مگر نہیں کہتے. ہائے ہائے ہائے. بتاؤں، معصوم اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے متعلق کسی تمنا کی گنجائش نہ ہو. معصوم کے دل میں گنجائش صرف توحید کی ہے، اسی توحید کے لیے وہ اپنے جگر پاروں کو قربان کرتا ہے. باوجود اس کے عباس کیا ہوں گے کہ دو اماموں کے دل میں تمنا بن کے رہ گئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ. علی کے دل میں آنے کی تمنا،
حسین کے دل میں ایک بار بھیا کہو پھر جانا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بس دعائیں چاہتا ہوں آپ سے۔ تو بھائی کہنے کا حق رکھتے ہیں مگر بھیا نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب کیسے حق رکھتے ہیں؟ کیوں؟ یہ بتائیے، جو حسین کا بابا ہے وہی تو عباس کا بھی بابا ہے جی۔ جب ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے، تو اب کیا حق نہیں ہے کہ عباس حسین کو بھائی کہیں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے باپ ایک ہے مائیں تو الگ الگ ہیں، تو لیجئے جملہ کہہ رہا ہوں، زہرا نے اعتراض کا یہ دروازہ بھی بند کر دیا یہ کہہ کے عباس میرا بیٹا۔ ارے بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے، بی بی نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ بی بی نے فرمایا عباس میرا بیٹا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عباس کو باپ کی طرف سے بھی حق ہے کہ وہ حسین کو بھائی کہیں، ماں کی طرف سے بھی حق ہے کہ وہ حسین کو اس حق کے ہوتے ہوئے زندگی گزار دی۔ بھائی نہ کہا، فقرہ سنیے، فرمان زہرا کے مطابق اگر عباس ماں جائے بھائی کی طرح نہ ہوتے تو زینب کبھی بھی عباس کے زانوں پر پاؤں رکھ کے محمل میں سوار نہ ہوتی۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ قبلہ اس سے زیادہ نازک بات کہاں سے لا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس ماں جائے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ماں جائے بھائی کا مطلب ایک ماں سے۔ جبھی بی بی نے عباس کے زانوں پر پاؤں رکھا، اکبر نے پردہ ہٹایا، جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ سنبھالا، جناب عباس جلدی سے آگے بڑھے، دو زانوں ہو کے خاک پر بیٹھے، بی بی نے علی کی بیٹی نے عباس کے زانوں پر پاؤں رکھے اور اس کے بعد محمل میں سوار ہوئی جب مدینے سے نکلی ہیں۔ یہی تو یاد آ رہا تھا زینب کو۔ مصائب نہیں پڑھ رہا مگر کیا کروں، ذکر ہی ایسے مظلوم کا ہے کہ فضائل میں بھی مصیبتیں ہیں، مصائب کے پہلو۔ اب ماں کی طرف سے بھی حق رکھتے ہیں۔ اب ہمارا حوصلہ بڑھا دیجیے گا، بی بی آپ کو جزا دے، بادشاہ نجف آپ کی جھولیاں بھر دے، یہ بات قبول کیجیے گا۔ بی بی کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی حق ہے کہ بھائی کہیں، باپ کی طرف سے بھی حق ہے، مگر زندگی بھر اپنے کو عبد حسین کہا تو معبود تیرا مزاج تو یہ ہے کہ جو مخلصانہ اپنے حق کو چھوڑ کے عبد ہونا قبول کرے گا اسے مسلح تک لائے گا۔ تو پھر عباس بھی تو ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تشہد میں گواہی کے بعد کرواؤں گا سلام۔ ارے بولیے تو صحیح، میں نمازیوں سے کہوں گا گواہی دے چکے اب کرو سلام، تو جب سلام کرے گا تو میں کہلواؤں گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عبد صالح پر ہمارا سلام ہو۔ یہ عبد صالح کون ہے جسے مسلح پر بیٹھ کے ہم سلام کر رہے ہیں؟ پڑھیے زیارت عباس، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔
السلام علیکہ، دل سے سلام کر لیجئے، وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب اس میں تو عباد ہے جمع، یہاں عبد ہے، تو اکیلے عباس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ میاں جب کوئی باکمال شخصیت آ جاتی ہے تو صیغہ جمع میں بھی باقی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جیسے نساء کے لیے اکیلی زہرا کافی ہے۔ آئے آئے آئے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا بولیے تو، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ جیسے انفسنا کے لیے اکیلے علی کافی، جیسے ابنانا کے لیے حسن و حسین کافی۔ زہرا جیسی بیٹی کے آ جانے کے بعد کسی بیٹی کی گنجائش رہ کہاں جاتی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ علی جیسے نفس کے آ جانے کے بعد کسی نفس کی گنجائش، حسنین جیسے بیٹوں کے آ جانے کے بعد کسی بیٹے کی گنجائش رہ کہاں جاتی ہے؟ مگر یاد رہے جس گھر میں حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے مزید کسی بیٹے کی گنجائش نہ تھی، اس زاویے سے کمال کے آئین میں چند دنوں کے بعد اسی گھر میں ضرورت محسوس ہوئی۔ البتہ اگر لفظ عباد آیا عباد اللہ الصالحین تو یاد رہے زیارت پہ جائیے، بی بی سب کو بلائیں، ہاں جائیے، بی بی سے تڑپ کے کہیے ان کے لال کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بی بی اپنے حسین کی مجلس میں جن عزاداروں کو دیکھتی ہیں تو کبھی ان کی تمنا رد نہیں کرتی شہزادی، تو آپ ان سے کہیے کہ بی بی مجبور ہم ہیں، آپ تو نہیں ہیں، بلا لیجئے قبر حسین، ہم بھی دیکھ لیں۔ دل مومن تو ہے ہی تربت حسین، اسی لیے تو نام حسین سنتے ہی تڑپ جاتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں کہہ کے دیکھیے حسین، داد چاہتا ہوں مجمع سے، کبھی تنہائی میں کہہ کے دیکھیے حسین، جب آپ کہیں گے حسین ایسا لگے گا یہاں ہے، یہاں، کیوں؟ دل مومن تربت حسین۔ اچھا زیارت پہ جائیے، جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیے گا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ حانی ابن عروہ کی زیارت، ایھا العبد الصالح۔ حسین پر جو جو فدا ہوا اللہ نے اسے عبد صالح کا درجہ دے دیا۔ لیکن اب یہ کمال کی بات ہے کہ اپنی اور نبوت کی تو گواہی دلوائی، عباس کو سلام کروایا، وجہ کیا ہے؟ اہل زباں بیٹھے ہیں اس بات کو سمجھ لیں گے، یاد رہے سلام کا تعلق ہے ہاتھوں سے۔ شاید اللہ نے عباس کو سلام اس لیے کروایا تاکہ دنیا قربانی عباس کو یاد رکھے۔ آپ نے دیکھا، زیادہ دیر نہ ہو گئی ہو تو ایک بات اور عرض کر دوں، اگر آپ تیار ہو نوجوان بھائیوں، ایک نجف رسا نعرہ لگائیے تو میں بات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ شاید میری جانب سے ایک حقیر سا تحفہ اور نذرانہ ہو، حضرت کے چاہنے والے اسے قبول کریں۔ تو اب نماز میں سلام کروایا، نماز کی بات آئی ہے تو روزانہ 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں۔ دیکھیے گا میری طرف، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو ننھا سا بچہ بھی بتا دے گا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں میں
نماز فجر کو کہا گیا ظہیر الصلاۃ. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، شاید نازک بات ہو، کیا کہا جاتا ہے؟ ظہیر الصلاۃ، مطلب ساری عبادتوں کی کمر. ہائے ہائے ہائے، ظہیر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو. ساری عبادتوں کی کمر کون سی نماز ہے؟ ذرا سا بولیے تو صحیح. وہ ہے نماز فجر. یعنی اگر آپ نے اپنے کو نماز فجر کا عادی بنا لیا تو عبادتوں کی کمر مضبوط کر دی. تو نماز فجر ہے عبادتوں کی کمر. یاد رہے، جس طرح نماز فجر عبادت کی کمر ہے، اسی طرح عباس امامت کی کمر ہے. ارے مجھے داد چاہیے، کیا سن رہا ہے میرا مولا حسین کا واسطہ ہے، ذرا غور تو کیجیے. جیسے نماز فجر عبادت کی کمر، ویسے ہی عباس امامت کی کمر. بلال کاظمی کہے نہ مانیے، دو جہاں کا بادشاہ کہے تو تسلیم کیجئے. حسین نے کیا کہا تھا؟ الان انکسر ظہری آخی، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس بھائی تھوڑی کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے. اس کا مطلب امامت کی کمر مضبوط ہے عباس سے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مولا حسین کا واسطہ. امامت کی کمر عباس سے مضبوط ہے. اب سمجھے جلوس حسین میں آگے آگے عالم کیوں چلتا ہے؟ صرف یہی بتانے کے لیے کہ امامت کو کمزور نہ سمجھنا، عباس ہے. اور اب سنیے، شاید میرے وجود سے بڑی بات ہو، تمام کروں گفتگو. ہمارے کاظمی صاحب نے یہ مجلسیں برپا کی. خدا جملہ مرحومین کے ورثاء کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچھڑنے والوں کو یاد رکھیں. اور آنے والی انگریزی 27 تاریخ کو، اگست 27 اگست کو 8:30 بجے شب میں سرکار خطیب اکبر علامہ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کی چھمائی کی مجلس برپا ہوگی شیعہ کالج میں 8:30 بجے شب میں 27 تاریخ کو. سرکار خطیب اکبر کی چھمائی کی مجلس. اور اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے دور دراز سے ہمارے مہمان عالم دین تشریف لا رہے ہیں. کینیڈا سے علامہ اصغر مہندی صاحب قبلہ کینیڈا سے تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ضرور اس مجلس میں شرکت فرمائیں. اور سرکار خطیب اکبر کے جو احسانات ہیں بعنوان عقیدہ اور بعنوان عزاداری، اسے ادا تو نہیں کیا جا سکتا اس حق کو، مگر کوشش یہ کریں کہ ان کے نام سے منسوب جو مجلسیں ہوں اس میں ضرور شرکت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کی اس مجلس کے بعد ابھی فوراً مہمان نوح خان خورشید عصری صاحب، جنہیں میں بذات خود بہت پسند کرتا ہوں، وہ اور ان کے فرزند تشریف فرما ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان کی نوح خوانی ضرور سنیں، انشاءاللہ مصاب ہوں گے. بس ایک آخری بات عرض کروں اور بات کو تمام کروں. صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات. انشاءاللہ یہ بات یاد رہ جائے گی. اندازہ ہوگا کہ سرکار حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شخصیت کیا ہے. دیکھیے، یہ قانون قدرت ہے. معصوم کو غسل معصوم دے گا. دیکھیے گا میری طرف. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں عباس کی عظمت کیا ہے. معصوم کو غسل کون دے گا؟ معصوم دے گا. نبی کو امتی غسل نہیں دیتا، صحابی غسل نہیں دیتا،
نبی ہی غسل دے گا جو اس کا وصی ہو، وہ بھی خود بن بیٹھنے والا نہ ہو، ادھر سے بنایا گیا ہو۔ خود بن بیٹھے گا تو جنازے پر رکے گا کہاں، وہ تو بھاگ جائے گا۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ تو قانون الہی کیا ہے؟ معصوم کے جنازے کو غسل کون دے گا؟ معصوم۔ تمام علماء نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے، وہ چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، معصوم کے جنازے کو غسل کون دے گا؟ معصوم۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حد تک یہ احتیاط قدرت برتتی ہے کہ اگر امام کی شہادت مشرق میں ہو اور دوسرا امام مغرب میں ہو تو اللہ مشرق اور مغرب کو ملا دے گا، مگر امام کے جنازے کو امام ہی غسل دے گا، معصوم کے جنازے کو معصوم ہی غسل دے گا، غیر معصوم غسل نہیں دے گا۔ چنانچہ سرکار امام رضا غریب علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ جب ملعون نے زہر دیا اور حضرت تشریف لائے بیت الشرف میں تو اپنے صحابی ابا سلط سے کہا، ابا سلط دیکھو میری شہادت قریب ہے، میں جا رہا ہوں اپنے جد کے پاس، مگر تم لوگ غسل و کفن دینے کی کوشش نہ کرنا، میرا لال آئے گا۔ تو نبی امام تشریف لائے اور انہوں نے غسل و کفن دیا۔ آپ تھکے تو نہیں؟ بات مکمل کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون قدرت ہے کہ معصوم کو معصوم غسل دے گا، غیر معصوم غسل نہیں دے گا۔ البتہ اس معصوم کی مدد کرنے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، جیسے جناب امیر نے فرمایا کہ جب میں رسول اللہ کے جنازے کو غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دم سے جبریل اور چند فرشتے سامنے آئے، حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا علی ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی مدد کریں۔ تو کوئی پانی ڈالتا تھا، کوئی کروٹ دلواتا تھا، تو اگر فرشتے بھی شریک ہوتے تو فرشتے بھی معصوم۔ اس کا مطلب جو معصوم کو غسل دے گا وہ بھی معصوم، جو معصوم کی مدد کرے گا وہ بھی معصوم۔ میں بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، اب مجھے نہیں معلوم عباس کی بلندی کیا ہے، مگر اتنا ضرور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حسین اپنے بڑے بھائی حسن کو غسل دینے چلے، آواز دی عباس میں اکیلا ہوں میری مدد کو آؤ۔ ہائے 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 ہائے، میں کہاں سے لاؤں بات اہل نظر کے لیے۔ سرکار حسن مجتبیٰ کے لیے صاحب ذکر العباس نے کہ سرکار حسن مجتبیٰ کے جنازے کو غسل دینے کے لیے حضرت نے اتنی تنہائی محسوس کی کہ آواز دی عباس آؤ میری مدد کرو۔ اب یہ تو چشم حسین ہی جانے کہ عباس کیا، اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ عباس امامت کی کمر، عباس وہ جسے نمازوں میں سلام، عباس وہ جو معصوم کے جنازے کے غسل میں شریک۔ اب اگر اس کے بعد عباس باب الحوائج ہو، اگر 8 محرم کو مائیں پرچم کو دیکھ کے یہ کہہ دیں عباس تمہیں سکینہ کی قسم ہے، اور عباس حاجت پوری کر دیں تو اس میں شک نہ کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے مجلس شروع ہوئی ہے بیشتر آنکھیں برستی جا رہی ہیں۔ یہ تو رومال بطول کی بات ہے، میں کیا کروں؟ آپ کی آنکھوں اور رومال زہرا کے درمیان کون آ سکتا ہے؟ ان آنسوؤں کی بھی مجبوری ہے،
ادھر رومال زہرا دیکھا ادھر تڑپ گئے، مگر اے بی بی آپ نے بھی نہ دولت مانگی نہ کسی اور شے کا سوال کیا، مانگا تو آنسو۔ اے میرے لال پر رونے والوں، میں آئی ہوں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے، آنسو لاؤ۔ آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، بی بی آپ کو جزا دیں۔ سوگوارو یہی کہیں ہوگی وہ اجڑی ہوئی دکھیا بی بی، کتنی بے چین ہوگی زہرا، کبھی سزادار کے قریب کبھی اس سزادار کے قریب۔ اے بی بی آنسوؤں کی اتنی تڑپ تمہارے دل میں کیوں ہے؟ کارے کیا بتاؤں، انہی آنکھوں سے سکینہ کے رخساروں پر تماچے دیکھے جب جب روئی، انہی آنکھوں سے اپنے بیمار بیٹے کی پشت پر درے دیکھے جب جب سجاد روئے۔ اللہ اکبر، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سوگوارو یہ قوم اپنی غیرت کی وجہ سے منفرد کہلاتی ہے، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اپنی غیرت کی وجہ سے۔ بی بی کی کنیزیں بیٹھی ہیں، برقعے میں آئی ہیں ماشاءاللہ، ہاں پردے میں ہیں، اور یہاں جو غلام بیٹھے ہیں آقا کے وہ بھی سب ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، سب ان کے اپنے ہی ہیں نا، یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے کی طرح ہیں، برقعے میں ہیں یہ بیویاں۔ میں اگر کسی بیوی سے کہوں ذرا اسی مجمع میں بیچ سے گزر جاؤ، چلا کے رویا جاتا ہے، ایسے نہیں رویا جاتا حسین پر۔ ہر بیوی کہے گی مجھے غیرت آتی ہے، ارے سب اپنے ہیں، کہا اپنے ہیں تو کیا ہوا برقعے میں ہو، کہا برقعے میں ہے تو کیا ہوا، ہم مردوں کے بیچ سے کیسے گزر جائے۔ ہائے زینب کوفے کا بازار، منادی کی ندا، کیا روتے ہیں آپ، کیا بلکتے ہیں آپ، کیا تڑپتے ہیں آپ۔ غیرت بڑی عجیب چیز ہے، غیرت بڑی عجیب دولت ہے، کیا کہوں غیرت کیا ہوتی ہے۔ اب تو خیر بزرگ بہتر جانتے ہیں، اب تو سارے طریقے ختم ہوتے جا رہے ہیں نئے دور کے عنوان سے، ورنہ پہلے ہمارے گھرانوں میں یہ ہوتا تھا، اگر کسی خاتون کو کسی عزیز کے ہاں جانا ہے تو رکشہ دروازے تک آتا تھا، اس پر چادر ڈالی جاتی تھی، اور دروازے سے رکشے تک بھی ایک چادر تانی جاتی تھی۔ گھر سے خاتون نکلتی تھی تو کوئی پرایا نہیں ہوتا تھا، یا بیٹا ہو یا بھتیجا ہو یا بھانجا ہو یا شوہر ہو، وہ سوار کرواتا تھا، یہی تو طریقہ تھا۔ بی بی کی کنیزوں پردے کو سمجھو، اگر زینب پر گریہ کرنا ہے تو چادر کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی غیر مرد سوار کرے۔ دیکھیے یہ ہماری غیرت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب مدینے سے کنبہ چلنے لگا تو حسین نے کہا عباس اب میری ماں کی امانتوں کو سوار کرو۔ تو روایت کہتی ہے کہ 2 چاند برآمد ہوئے، ایک چاند نے محفل کا پردہ اٹھایا، دوسرے قمر نے 2 زانو ہو کے اپنے کو خاک پر بٹھایا، زینب زانو پر کھڑی ہوئی،
محمل میں سوار ہو گئی، میری طرف دیکھیے گا، مجلس تمام ہونے کی منزل میں زینب محمل میں سوار ہو گئی، پردہ گر گیا، بی بی محمل میں ہیں، سب بیویاں سوار ہو گئی کہ اتنے میں روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی آگے بڑھے، قریب محمل زینب آئے، آواز دی زینب اب چلیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے سوگوارو، امام وقت کہہ رہا ہے زینب اب چلیں۔ روایت کہتی ہے بی بی نے ایک دم سے محمل کا پردہ ذرا سا ہٹایا، محمل کا پردہ ہٹا کے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، کبھی سامنے دیکھا کبھی پشت پر کر رک جاؤ باجائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حسین آئے، چلے زینب، پھر دیکھا رک جاؤ باجائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، چلے زینب، پھر دیکھا رک جاؤ باجائے۔ حسین نے تڑپ کے کہا بہنا دیر ہوتی ہے زینب، بار بار کہتی ہو رک جاؤ، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا میں بار بار دیکھ رہی ہوں، سب تو نظر آتے، میرا عباس نظر نہیں آ رہا۔ جب تک زینب عباس کو نہ دیکھ لے تمہیں مدینے سے لے کے زینب نہ چلے گی۔ اجرکم علی اللہ، مدینے سے لے کے زینب تمہیں نہ چلے گی۔ حسین نے تڑپ کے کہا زینب عباس ہے عباس؟ نہیں بھیا مجھے دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا ہے۔ بہنا ہے تو کہاں ہے؟ غیرت داروں کو جناب عباس کا واسطہ دے رہا ہوں، دلوں کو ٹٹولیے، مصیبت کا فقرہ سنیے، مجلس کو تمام کروں۔ بہنا ہے عباس، ہے تو کہاں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ دیکھو گی؟ کہاں دیکھوں گی بھیا؟ حسین آگے بڑھے، دو انگلیاں اٹھائیں کہ زینب دیکھو۔ اب جو زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عباس مدینے کے باہر ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے ہر آنے والے سے کہہ رہے ہیں رستے بدل دو، رستے بدل دو، علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں، میری شہزادیاں زینب و ام کلثوم۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا آقا یہ مدینہ ہے جہاں آپ کہہ رہے رستے بدل دو۔ ارے یہی بیویاں جب کوفے میں آئے گی روکا جائے گا، کیوں روکا گیا؟ رات ہو گئی ہے، تمہیں دن کے اجالے میں لے چلیں گے تاکہ تماشائی دیکھ سکے علی کی بیٹیاں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ گزارش سورۃ فاتحہ سید افتخار حسین کاظمی ابن اکبر حسین کاظمی، اسرار حسین کاظمی ابن اکبر حسین کاظمی کے لیے اور تمام عزاداروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے مہمان نوا خان کو ضرور سماعت فرما کے